آپ علماء سے پوچھیں یہ کیا آپ نے شوشہ چھوڑا ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں. ایک بریلوی کے خواب میں بھی آ رہے ہیں, اہل حدیث کے خواب میں بھی آ رہے ہیں, صوفیوں کے خواب میں بھی آ رہے ہیں, نبی علیہ السلام شیعہ کے خواب میں بھی آ رہے ہیں, منکرین حدیث کے خواب میں بھی آ رہے ہیں. ساروں کی تعریف کر رہے ہیں, ساروں کو خوش رکھا ہوا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بخاری میں درج ہے. کیا حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقط رآنی, جس نے مجھے دیکھا خواب میں البتہ تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا. امام بخاری اس کے ساتھ روایت لے کر آئے. یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقط رآنی, بس جس نے مجھے دیکھا خواب کے اندر البتہ تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا, اور شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور جس شخص نے میرے اوپر عمدن جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. امام بخاری اس کے ساتھ روایت لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا. جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ عالم بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا. تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات تھی. آج جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اس بات کے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, ہم نے دیکھا, ہم نے دیکھا, ہم نے دیکھا, کیا خواب میں دیکھنے کے بعد عالم بیداری میں بھی دیکھا انہوں نے؟ نہیں دیکھا. کیسے پہچانا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام آئے؟ خواب کے اندر یہ جو آنے والی شخصیت ہے یہ نبی علیہ السلام ہے. کہتے ہیں اشارہ ہو جاتا ہے, اشارہ ہو جاتا ہے. خواب میں بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تمہارے نبی ہیں. شیطان صورت اختیار نہیں کر سکتا, لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شیطان کوئی بھی صورت اختیار کر کے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تمہارا نبی ہوں. اس کی کوئی گارنٹی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا, میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور ابن سیرین کا قول امام بخاری لے کر آئے. قال ابن سیرین, کہ ابن سیرین نے کہا اذا رآہ فی صورتہ, کہ یہ دیکھنا نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام ہی کی صورت کے اندر ہے. اور علماء کی افراد و تفرید آپ دیکھیں, کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی داڑھی کے سفید بال اگر 17 تھے, نبی علیہ السلام کی داڑھی کے سفید بال اگر 17 تھے, اور خواب میں جس شخصیت کو دیکھا اس کے داڑھی کے سفید بال 18 تھے, تو نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. تو نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. ایک بال کی تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ شیطان تو نبی علیہ السلام کی صورت میں آ ہی نہیں سکتا. آنے والی شخصیت ہی نبی علیہ السلام ہے. اتنی باریک تحقیق کس کے لیے؟ کیا ثابت کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام جو آنے والی شخصیت ہے وہ نبی علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ ایک بال کی تحقیق سے کیوں اتنی باریک تحقیق ہے؟